السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ 9 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آج ہم اصناف نظم کو ڈسکس کریں گے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، اسے نظم کہتے ہیں۔ اب اگر نظم کی ہم بات کریں تو نظم کی آگے سے 2 برانچز ہیں، مطلب اس کے ہم 2 طرح سے اس کو مزید تفصیل میں جا کے اس کو پڑھیں گے۔ ایک ہوتی ہے اصناف نظم بلحاظ موضوع اور دوسری ہوتی ہے اصناف نظم بلحاظ حیت۔ ٹھیک ہے، موضوع کے اعتبار سے کہ وہ اس کا جیسا موضوع ہے تو وہ اس میں کس طرح کی نظم پائی جائے گی، اور حیت میں ہوتا ہے پیٹرن کہ وہ لکھی ہوئی کس طرز پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اصناف، پہلا جو اس کا حصہ ہے اصناف نظم بلحاظ موضوع، یہ آج ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں اصناف شعری سے کہہ لیں یا اصناف نظم بلحاظ موضوع، دونوں نام بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ پیپر میں ان میں سے اگر کسی بھی طرح کا سوال آتا ہے تو بچے فیملیئر نہیں ہوتے، نام سے آگاہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، کمپریہنشن میں اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہوتی ہے نظم، اکثر آپ کی بکس میں ہوتی ہے حمد۔ حمد میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ایسے نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ پوری پراپر ڈیفینیشن آپ اس طرح سے بنا لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نعت۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف خوبیاں بیان کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو منقبت آ جاتی ہے۔ منقبت شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو، بلکہ حمد اور نعت کو تو آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ منقبت میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی خدمات کا، ان کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ایسی نظم جس میں صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قصیدہ۔ آگے ہے جی قصیدہ۔ قصیدہ کا لفظ جو ہے وہ قصد سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے ارادہ کرنے کے۔ قصیدہ میں ارادتاً شاعر جب کسی کی تعریف کرتا ہے، ویسے جو قصیدہ ہوتا ہے اس میں بادشاہوں کی تعریف کی جاتی ہے، آسان اگر تعریف آپ کو بتا دو، تفصیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے نا MCQs گرامر سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ تو قصیدے کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار کہہ لیں یا حکمران یا بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور ان سے انعام پانا بھی کسی حد تک مقصد ہوتا ہے۔ تو کسی بادشاہ کی تعریف کرنا قصیدہ کہلاتا ہے۔ اس کے اجزاء کی اگر بات کی جائے تو 5 اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہوتا ہے تشبیب، پھر ہے گریز، پھر مدح، اس کے بعد دعا، اور کچھ لوگ مدح اور دعا دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو 4 اجزاء بنا دیتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ بھی بیان ہو سکتے ہیں۔ دعا اور اس کے بعد مدح۔ مدح کا مطلب ہے کہ مطلب کیا ہے، یعنی اس میں شاعر اپنی لیے انعام یا کوئی چیز مانگ سکتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں ملی نغمہ۔ ملی نغمہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں وطن سے محبت اور اس وطن کے لیے جان دینے کا جوش و ولولہ اشعار میں بیان کرنا، آسان الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں ایسی نظم جس میں وطن اور قوم کی محبت کا ذکر ہو، اشعار میں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بہادر شخص کی وفات یا اس کی شہادت کے بعد اس کی شجاعت کو، اس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اس کی بہادری کو اشعار میں قلم بند کیا جائے، اور کس طرح سے وہ پورا منظر بیان کرنا کہ کیسے وہ جنگ میں جاتا ہے اور لڑتا ہے، یہ سب چیز جو ہے وہ مرثیہ کہلاتی ہے، یعنی کسی مرے ہوئے شخص۔ مرثیہ کا لفظ بھی رسا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے مردے کو رونا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف کیا ہوگی کہ مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی بہادر شخص کی وفات پر اس کے اوصاف بیان کرنا، اس کی شہادت پر اس کی بہادری اور اوصاف بیان کرنا، ساتھ ہی اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرنا۔ اچھا، اس کے اجزاء دیکھ لیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی جو ہے وہ ترتیب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے تمہید، چہرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، اور یہ سارے اسی طرح سے جیسے وہ جنگ میں جاتا ہے۔ تمہید میں پہلے وہ سٹارٹ لے گا، ٹھیک ہے، سراپا میں وہ اس شخص کا حلیہ بتائے گا، رخصت میں کہ وہ اب میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، آمد میں کہ وہ میدان جنگ میں آ چکا ہے۔ نمبر 5 ہوتا ہے رجز۔ رجز کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے اپنے مد مقابل کو للکار کے پکارنا،
ایسے اشعار پڑھنا، اس کو جوش دلانا کہ میرے مد مقابل آئے اور مجھ سے جنگ کرے، اپنا شجر نسب بتانا کہ میں اتنا بہادر اور ان لوگوں کے خاندان سے ہوں۔ اس کے بعد ہے جی رزم، رزم ہوتی ہے جنگ، نمبر 6 پہ اس کے واقعات بتانا، نمبر 7 پہ شہادت، نمبر 8 پہ بین، اور آخر میں نمبر 9 پہ دعا ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیہ الفاظ، اشعار اور کلمات کہے جاتے ہیں۔ یہ ہے سارے مرثیہ کے اجزاء جو کہ 9 بنتے ہیں۔ آگے دیکھیے مثنوی، مثنوی ایک طویل نظم ہوتی ہے، کسی بھی قصے کو، عشقیہ داستان کو، کسی بھی قصہ در قصہ کہانی کو اشعار میں بیان کرنا مثنوی کہلاتی ہے۔ مثنوی کا مطلب ہوتا ہے 2، یعنی جس میں 2 مصرے یعنی ایک شعر ہوتا ہے، اور اس میں اس کے ہر شعر کا قافیہ اور ردیف مختلف ہوتا ہے۔ یہ ہے مثنوی کا پیٹرن۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مناجات، یا اس کو دعا بھی کہتے ہیں، ایسی نظم جس میں بہت زیادہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اور شاعر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور ساتھ ہی اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی میرے حامی و مددگار ہیں۔ تو اشعار میں دعا مانگنا یہ ہے مناجات۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وجہ شہر آشوب۔ شہر آشوب کہتے ہیں، شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر ہو۔ شہر کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، آشوب کے لغوی معنی ہوتے ہیں بربادی، بگاڑ یا فتنہ و فساد۔ تو شہر آشوب ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا حال بیان کیا جاتا ہے، نیز اس شہر کے تباہی کے بعد سماجی، معاشرتی اور معاشی حالات کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ ایسی نظم کو ہم شہر آشوب کہتے ہیں۔ یہ سب بچیں تھی اصناف نظم بلحاظ موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے، مختصر تعریف آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ ایم سی کیوز میں بھی اس کو سولو کر سکیں، اور اگر تعریف آ جاتی ہے تو وہ بھی اب آسانی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے اصناف نظم بلحاظ حیت، وہ دوسرے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔